انشائیے کا عنوان ہے کار جہاں دراز ہے۔ اپنی زندگی کے ارتقاء کو دیکھ کر ہمیں انسانی زندگی کے ارتقاء پر کافی حد تک یقین آ جاتا ہے۔ زندگی کی پہلی دہائی سے 7ویں دہائی تک پہنچنے میں ہم نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے۔ مثلاً عالم طفلی میں ہم نے سڑکوں پر وہ چراغ جلتے ہوئے دیکھے جو اب میوزیم میں رکھے ہیں اور اینٹیک کہلاتے ہیں، جن میں تیل ڈال کر جلانے کے لیے شام ہوتے ہی سرکاری ہرکارہ آیا کرتا تھا۔ ہمارے بچے یقین کریں یا نہ کریں، ہم بتاتے رہیں گے کہ بجلی کے کھمبے ہمارے سامنے لگے۔ ہمارا بچپن فرشی پنکھوں کی ڈوریاں کھینچتے گزرا۔ شاید ہماری عمر کے لوگوں کو یاد ہو کہ عالم استراحت میں پنکھے کی ڈوری پیر کے انگوٹھے میں بھی باندھ لیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے وطن ثانی قصبہ گنور کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں سینجنا ہے۔ وہاں کے لوگ شکارپور کے لوگوں کی طرح مشہور ہیں۔ جب سینجنے میں بجلی کے لیے لوہے کے کھمبے لگائے گئے تو کسی گنور والے نے ان سے کہہ دیا کہ ان میں کرنٹ آ جائے گا۔ بس انہوں نے سارے کھمبے اکھڑوا دیے اور لکڑی کی بلیاں لگوائیں۔ خیر، دیکھا بھی بہت کچھ ہے اور یاد بھی کافی کچھ ہے۔ پہلے کھیت اور باغ دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، اب گملوں میں لگے پیڑ دیکھ کر ہی خوش ہونا پڑتا ہے۔ پہلے ٹھنڈی ہوا کے لیے خس کی ٹٹیاں کھڑکیوں میں لگایا کرتے تھے، اب کھڑکیاں بند کر کے اے سی چلاتے ہیں۔ پہلے سائیکل یا تانگے میں سفر کرتے تھے، اب کار کے بغیر بیکار ہیں۔ بات کار کی کرنی تھی، ہم ماضی کو رونے لگے۔ دراصل ہر بزرگ کو تمام سہولتیں میسر ہونے کے باوجود محرومیوں سے بھرا بچپن اچھا لگتا ہے۔ جب ہم علی گڑھ کے منٹو سرکل میں آ گئے اور اس لائق سمجھے گئے کہ اب سائیکل خود اعتمادی کے ساتھ چلا سکتے ہیں تو ہمیں ایک عدد سائیکل دلا دی گئی۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ اسکول کے زمانے سے ہی ہمارے پاس اپنی سواری تھی اور آج تک ہے۔ ابھی تک ہم اپنی سواری کی لگام نادر شاہ کی طرح اپنے ہی ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ سنا ہے نادر شاہ کو جب دہلی میں ہاتھی پر بٹھایا گیا تو وہ اس لیے اتر گیا کہ اس کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہاتھی کے لگام نہیں ہوتی، لیکن اسے چلانے والا تو دوسرا ہوتا ہے، جو کار کے ڈرائیور کی طرح ہاتھی کو چلانے کے لیے اپنے ہاتھ پیروں کی مدد لیتا ہے۔ ہاں، تو علی گڑھ میں ہمارے پاس سائیکل تھی۔ اس زمانے میں علی گڑھ کے کل رقبے کے لیے سائیکل ہی کافی تھی۔ اب اس کی وسعت اسکوٹر والی ہو گئی ہے۔ کار تو وہاں کے لوگ اپنی حیثیت کے اظہار کے لیے لیتے ہیں۔ 1 لیٹر پیٹرول ایک دن میں خرچ کرنے کی مسافت بھی نہیں۔ دہلی میں تنخواہ دار ہونے کے بعد ہم نے ایک عدد اسکوٹر لے لیا۔ ہمارا مرحوم اسکوٹر بہت ہی تاریخی تھا۔ اردو کے نامور محقق، نقاد اور دانشور اکثر اس پر ہم سوار رہے تھے، بلکہ بعض ماہرین اقبال تو ہمارے اسکوٹر پر بیٹھ کر خود کو بحر ظلمات میں دوڑتا ہوا محسوس کرتے تھے۔ یہ پچھلی صدی کی آخری دہائی کی بات ہے، جب غالباً 5واں پے کمیشن آیا تھا۔ پے کمیشن بھی سرکاری ملازمین کے لیے ہولی، دیوالی اور عید سے بھی زیادہ خوشیاں لے کر آتا ہے۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ آدمی شادی پر بھی اتنا خوش نہیں ہوتا جس قدر پے کمیشن کی آمد پر خوش ہوتا ہے۔ پے کمیشن کی آمد کے بعد حسین خواب دکھائی دیتے ہیں اور شادی کے بعد حسین خوابوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔
اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ پے کمیشن کی طرح ہر 10 سال بعد شادی کی خوشی حاصل ہو، لیکن سرکاری ملازمین کی قسمت میں یہ خوشی نہیں ہوتی۔ پے کمیشن کے اعلان کے بعد ہی بیشتر ملازمین کے گھروں میں مستقبل کے منصوبے بننے لگتے ہیں۔ کوئی مکان کے لیے زمین دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی بیرون ملک کا پروگرام بنا لیتا ہے، کوئی بچوں کی شادیاں طے کر لیتا ہے، اور کوئی سڑک پر آتی جاتی کاروں کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گھروں میں، دفتروں میں مشورے ہونے لگتے ہیں، سب ایک دوسرے کو اپنے منصوبے بتاتے ہیں۔ بیویاں سناروں کی دکانوں پر جانے لگتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ بیوی بچوں کی خواہش تھی کہ ایک کار خرید لی جائے۔ اسکوٹر پر اب سب کا بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگرچہ ہم بہت قناعت پسند ہیں، فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل و عیال کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں۔ سب کو باجماعت اسکوٹر پر جانے میں ہمارے مرتبے کے حساب سے توہین معلوم ہوتی تھی۔ کبھی کبھی آدمی کو اپنے مرتبے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ بس کے دروازے پر لٹک کر جائیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ دراصل ہم لوگ معاشرتی خوف میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری خواہشات لوگوں کی چاہتوں اور توقعات پر منحصر ہوتی ہیں۔ ہم خواہش کے باوجود پیدل نہیں چل سکتے۔ خوف غالب ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہنے سے باز نہیں آتے۔ گھر سے جامعہ تک صحت کی خاطر پیدل چلے جائیں تو کہنے لگتے ہیں بڑے کنجوس ہیں۔ پھٹ پھٹ سیوا، گرامین سیوا، ای رکشا یا بس میں بیٹھ کر ایسے گھورتے اور پوچھتے ہیں جیسے ہم غلط جگہ پائے گئے ہیں۔ مجبوراً کہنا پڑتا ہے جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی، اسی لیے کہا جاتا ہے دین سے دنیا بھاری۔ خیر، ہم نے اہل و عیال اور مرتبے کو برقرار رکھتے ہوئے پے کمیشن کا بقایا آتے ہی کار لینے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہ حال ہو گیا کہ ہم دفتر میں اور گھر پر آئے مہمان سے کارآمد باتیں کرنے لگے۔ بیوی اپنے حدود میں اور بچے اپنے اسکول میں کار کی باتیں کرتے تھے۔ کون سی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہو، جیسے موضوعات پر مشورے اور بحثیں ہوتی۔ انہی مسائل پر بہن بھائیوں میں اختلافات حالات جنگ تک پہنچ جاتے۔ سب سے پہلے مرحلے میں ہم نے سیکھنے کے لیے ڈرائیونگ اسکول سے رابطہ قائم کیا۔ لائسنس ہمارے پاس موجود تھا۔ اسکوٹر کے ساتھ بغیر امتحان دیے کار کا بھی بن گیا تھا۔ اگر آپ کے تعلقات ہیں تو بغیر سیکھے ہوئے ہوائی جہاز کا بھی لائسنس مل سکتا ہے۔ ڈرائیونگ اسکول میں پہلے دن جب ہم نے کار کا 5واں پہیا یعنی اسٹیئرنگ پکڑا تو خوب چلائی۔ جہاں ضرورت ہوئی تیز کی، جہاں ضرورت ہوئی روک دی۔ ہمیں خود حیرت ہوئی جب معلوم ہوا کہ برابر بیٹھے ہوئے استاد کے قدموں کے نیچے بھی وہ سب کچھ ہے جن کی مدد سے ہم کار چلا رہے تھے، تو ساری خوش فہمی جاتی رہی۔ ہمارے سیکھنے کی رفتار ایسے ہی تھی کہ 15 دن بعد بغیر استاد کے کار چلانے کا ارادہ کیا تو ایسا لگا کہ پہلا ہی دن ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جب اپنی کار ہوگی تب ہی سیکھ پائیں گے، اس لیے ہماری کار کی تلاش تیز ہو گئی۔ ہر ایک جانب سے مشورے آنے لگے۔ ہم نے بھی سب کے مشورے سنجیدگی سے سنے، اس لیے کہ مسجد میں ہر ہفتے مشورہ ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ مشورے میں خیر ہے۔ کار کی تلاش کے دوران ہمیں اقبال کے اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آیا۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔
یعنی جب آدمی جام میں پھنسا ہوتا ہے، چاروں طرف کاریں ہی کاریں دکھائی دیتی ہیں، تو لوگ میزبان سے یہی کہتے ہیں کاریں جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ گزشتہ صدی میں 2 کاریں بہت مقبول تھیں، ایک ایمبیسڈر، دوسری فیٹ۔ ایمبیسڈر دہلی کے لوگ اس لیے کم پسند کرتے تھے کہ اس میں بیٹھ کر کار کے ساتھ اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایمبیسڈر کا استعمال سرکار کرتی تھی یا ٹیکسی ڈرائیور۔ سفید ہوگی تو سرکاری، کالی پیلی ہوگی تو ٹیکسی، اس لیے فیٹ کو ترجیح دی گئی۔ فیٹ بھی ٹیکسی میں استعمال کی جاتی ہے لیکن ممبئی میں، اور ممبئی دلی سے دور ہے، کبھی کار سے بمبئی جانے سے تو رہے جو ٹیکسی ڈرائیور سمجھے جائیں۔ ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ ابھی پرانی کار خریدیے۔ ہمارے دوست مرزا عبدالصمد خان جو کاروں کے معاملے میں انتہائی ناتجربے کار تھے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میری رائے ہے ابھی آپ کوئی پرانی کار خریدیں۔ کیوں بھائی؟ ہم نے جاننا چاہا۔ دیکھیے ابھی ہیں آپ نو سیکھیے، اور ہمارا مشاہدہ اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب تک گاڑی سیکھنے والا 2-3 بار ٹکرائے نہیں، سیکھ نہیں پاتا۔ کیا ٹکرانا ضروری ہے؟ ہم پر خوف طاری ہوا۔ جی بہت ضروری ہے۔ سنا نہیں گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں؟ آپ نے کبھی کار چلائی ہے؟ ہم ان کی اس بات سے خوش نہیں تھے۔ جی نہیں؟ پھر آپ کس بنیاد پر یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ دیکھیے ضروری نہیں جو آدمی کوئی مشورہ دے اسے وہ کام آتا ہو۔ آپ کرکٹ دیکھتے ہیں؟ جی۔ امپائر کو کرکٹ کھیلتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ لیکن کرکٹ کے سارے رموز و نکات جانتا ہے۔ ناول، افسانے اور یا شاعری پر تنقیدی رائے دینے والے نقاد نے کبھی کوئی ناول یا افسانہ لکھا ہے؟ مثالیں ان کی معقول تھیں۔ اچھا یہ پرانی کاریں ملیں گی کہاں؟ ہم نے ان کے مشورے کو کچھ فیصد تسلیم کرتے ہوئے معلوم کیا۔ ویسے تو سب سے اچھی پرانی کاریں نظام حیدرآباد کے یہاں ہیں، لیکن وہ شاید انہیں بیچیں گے نہیں، وہ زیادہ پرانی بھی ہو گئی ہیں، روزانہ چالان ہوگا۔ دیکھو میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، ہم اس وقت سنجیدہ تھے، لیکن وہ مستقل غیر سنجیدگی دکھا رہے تھے۔ کہنے لگے معلوم کرتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، ان کے پاس ایک فیٹ ہے، چلاتے نہیں ہیں، پہلے 5,000 مانگ رہے تھے، اب پتہ نہیں۔ ہمیں پھر غصہ آنے لگا۔ اب آپ نے چائے پی لی، رخصت لیجئے۔ میں اسکوٹر یا سائیکل کی بات نہیں کر رہا، کار کی بات کر رہا ہوں۔ ارے بھئی میں کون سی بیکار بات کر رہا ہوں، کار ہی کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے دروازے پر لا کر کھڑی نہیں کرنی، چلانی ہے۔ اچھا یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں کسی چلتی ہوئی گاڑی کی بات کر کے بتاتا ہوں۔ مرزا عبدالصمد خان مستقل غیر سنجیدگی اختیار کیے ہوئے تھے اور ہماری کار جوئی کو مذاق سمجھ رہے تھے۔ ہم نے بالجبر انہیں رخصت کیا اور کسی کاردار کی تلاش میں لگ گئے تاکہ وہ ہمیں کسی کارگاہ تک لے جائے اور اپنی کارکردگی کو ظاہر کر کے اس کار خیر میں مدد کرے۔ جاتے جاتے عبدالصمد خان ایک اور مشورہ دے گئے۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب، کار میں کبھی اکیلے سفر مت کرنا، 1-2 تندرست آدمیوں کو ساتھ ضرور رکھنا۔ اس بات سے ہم کچھ خوفزدہ ہوئے اور پوچھنے لگے کیوں بھائی؟
اس لیے کہ پتہ نہیں کب گاڑی بند ہو جائے اور دھکا لگانے کی ضرورت پڑے، پھر آدمی کہاں ڈھونڈیں گے؟ اس بات پر ہم نے مرزا کو باہر کر کے دروازہ بند ہی کر لیا، لیکن بات اس کی بالکل صحیح تھی۔ ہم خود کئی بار کار میں جانے کے شوق میں دھکا لگا چکے تھے۔ پھر ہم نے اپنے برادر نسبتی فاضل علی سے رابطہ کیا، وہ ہمیں کار خریدنے کے سلسلے میں کارگر مشورہ دیں۔ بالآخر ان کے مشورے سے ہم نے ایک دستے دوم یعنی سیکنڈ ہینڈ ماروتی خرید ہی لی۔ 20ویں صدی کے آخر میں لوگ ماروتی کو بہت پسند کر رہے تھے۔ پہلے دن گھر میں خوشی کا یہ عالم تھا جیسے دلہن گھر میں آ گئی ہو۔ گھر کے تمام افراد ہر زاویے سے دیکھ رہے تھے، مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی، لوگ رونمائی کے لیے آ رہے تھے، باقاعدے کار کی چوتھی چالیں ہو رہے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کار خریدنے کے بعد یہ اخراجات بھی برداشت کرنے ہوں گے، لیکن کار برادری میں شمولیت کے سبب یہ اخراجات بخوشی قبول کیے جا رہے تھے۔ ہمیں کچھ اپنا مرتبہ یعنی انگریزی میں کہیں تو اسٹیٹس بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بیوی، بچے اور ہم خود اس کی تشہیر میں لگے ہوئے تھے کہ اب ہم صاحب کار ہیں۔ بیگم کے پاس جب کوئی فون آتا تو تمام باتوں کو نظر انداز کر کے کار آمد یعنی کار کے آنے کی باتیں شروع کر دیتی۔ ہاں، ہم لوگوں نے بھی کار لے لی ہے، بڑی پریشانی ہوتی تھی کہیں آنے جانے میں، اب بڑا آرام ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ تو ابھی سیکھ رہے ہیں، بیٹا چلا لیتا ہے، وہی سب جگہ لے جاتا ہے۔ ہاں، وہ تو اپنے ماموؤں کے ساتھ رہ کر یوں ہی سیکھ گیا، یہ تو ٹریننگ اسکول میں جا کر بھی کچھ نہ سیکھ پائے۔ ہمارے میکے میں تو پیدا ہوتے ہی سیکھ جاتے ہیں۔ ضرور، کیوں نہیں، آپ ہی کی ہے، کبھی آئیے ہمارے ساتھ گھومنے چلیے۔ ہماری باتیں بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھیں۔ ہاں یار، بڑی پریشانی ہو رہی تھی، لوگوں کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ لوگ لفٹ دینے میں بھی احسان جتاتے تھے، بلکہ بعض لوگ تو خالی گاڑی میں کسی کو بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ بھائی میری ایسی عادت نہیں، میں اسکوٹر پر بھی کسی نہ کسی کو بٹھا کر لے جاتا ہوں۔ ہاں، وہ دھکا لگانے کے بھی کام آتے ہیں۔ مرزا عبدالصمد خان نے پھر چٹکی لی۔ تم کبھی کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، نہ تمہارے منہ سے کبھی کوئی اچھی بات نکلتی ہے۔ ارے نہیں بھائی، میں بہت خوش ہوں، کبھی آپ کے ساتھ کار میں بیٹھ کر ہماری عزت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ تو ابھی بس یا اسکوٹر ہی میں چل رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اوقات معلوم ہے۔ وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، مرزا عبدالصمد خان کوئی موقع ضائع نہیں کرتے، لیکن آپ کو چلانی چاہیے، پریکٹس بھی ہوگی اور جھجک بھی نکلے گی۔ وہ تو ہے، لیکن اس میں کتھک ڈانسر کی طرح ہاتھ پیروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ڈانسر اچھا ڈرائیور بن سکتا ہے۔ ہاتھ گھماتے رہیے اور پیروں کو ادھر ادھر کرتے رہیے۔ ہاں بھائی، کار چلانے میں پیر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیروں کی غلط حرکت سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ یار، تم ناتجربے کار ہو کر بھی تجربے کاروں کی طرح باتیں کرتے ہو۔ بھائی شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، باراتوں میں تو شرکت کی ہے۔ کار چلاتے وقت پیروں ہی کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، ذرا غلط جگہ پڑے اور گئی بھینس پانی میں۔ ہاں یار، ابھی پیر ہی تو قابو میں نہیں آ رہے، ایکسیلیٹر دباؤ تو بریک دب جاتا ہے، بریک لگانے کی ضرورت ہو تو ایکسیلیٹر پر پیر پڑ جاتا ہے، گاڑی رکنے کے بجائے دوڑنے لگتی ہے۔ مرزا عبدالصمد خان ہماری طفلانہ حرکتوں پر افسوس کرتے ہوئے کہتے، ارے یار، تم تو اسکوٹر چلاتے رہو، اسکوٹر چلاتے بھی ہو، سب کچھ معلوم ہونا چاہیے، اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی ہو،
مرزا صاحب، کار چلانے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹرک ڈرائیور، بس ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے تو کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن کیا ڈرائیونگ کرتے ہیں. سوئی کے ناکے سے بھی گاڑی نکال لیتے ہیں. یہ بات تو ہے، بس آپ پریکٹس کیجئے. جی کر رہا ہوں. ایک تو دہلی میں گاڑیاں بہت ہیں، سڑکیں بھری رہتی ہیں. جسے دیکھو گاڑی خرید رکھی ہے، 4 پیسے آئے اور گاڑی لے لی. تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہی ہے کہ سڑک پر ہم جیسا شریف آدمی گاڑی نہیں چلا سکتا. ہمیں تو اس دن اچھا لگتا ہے جس دن ہڑتال ہوتی ہے. مہینہ بھر کے لیے ہڑتال ہو جائے تو ہاتھ صاف ہو جائے گا. چلیے اپوزیشن کے آگے یہ تجویز رکھتے ہیں، ہڑتال اسی کی مدد سے ہو سکتی ہے. ہمیں ہر وہ آدمی ڈرائیونگ سیکھنے کے طریقے بتا رہا تھا جس سے خود نہیں آتی تھی. ہم بھی دوستوں اور بچوں کے غیرت دلانے پر فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر چلا لیا کرتے تھے، لیکن اشراق سے قبل گھر واپس آ جاتے تھے. ہمیں جتنی اپنی جان عزیز تھی اتنی ہی گاڑی بھی عزیز تھی. لیکن ایک دن یوں بھی ہوا کہ پیروں کی غلط حرکت نازک سی ماروتی برداشت نہ کر سکی اور دیوار سے جا ٹکرائی. ہماری اس حرکت پر گھر والوں نے ہمیں بہت شرمندہ کیا اور ہم کئی دن تک گھر والوں کے علاوہ گاڑی سے بھی شرمندہ رہے. جبکہ تجربے کار لوگوں نے کہا اب آپ گاڑی چلانا سیکھ جائیں گے. گھڑ سواری کے لیے گرنا اور گاڑی سیکھنے کے لیے ٹکرانا ضروری ہے. یہ عجیب منطق ہے. گاڑی سیکھنے کے لیے اپنی اور گاڑی کی جان خطرے میں ڈالو، یعنی دونوں کی ایک بار مرمت ضروری ہے. یہ تو اچھا ہوا ہم نے مرزا کے کہنے پر پرانی گاڑی خریدی. نئی کار کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا تو نہ صرف اہل خانہ عرصہ حیات تنگ کر دیتے، بلکہ خود ہم اس صدمے سے بآسانی نہیں ابھر پاتے. جو ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے. مرزا جیسے بیکار آدمی سے بھی اس طرح کے کارآمد مشورے کی امید نہیں تھی. اب ہمارا دل ان کی اس بات پر بھی یقین کرنے لگا کہ ٹکرانے کے بعد ہی ہم ماہر شہ سوار ہوں گے. اس کے بعد ہم نے تمام تر ہمت یکجا کر کے دوبارہ کار میں بیٹھ کر اپنے پیروں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی. کار کو رن وے پر ہی رکھا، اڑان نہ بھرنے دی. ہمیں چھٹی کے دن گاڑی چلانا بہت اچھا لگتا ہے. سڑکوں پر سکون ہوتا ہے. جب ہم گاڑی سڑک پر چلاتے ہیں تو کسی دوسری گاڑی کو سڑک پر برداشت نہیں کرتے، اور جب ہمارا بیٹا گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی میں ہمیں برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم اسے مشورے بہت دیتے ہیں. ہم اب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ناتجربے کار اور کم تجربے کار لوگ زیادہ مشورہ دیتے ہیں. صاحبزادے عملی تجربے پر یقین رکھتے تھے اور ہم عمل کے ساتھ کتابی ہدایات کو بھی ترجیح دیتے ہیں. بالآخر آہستہ آہستہ ہم تنہا کار چلانے لائق ہو ہی گئے، اور اس کے ساتھ شوق کار جوئی میں بھی اضافہ ہوا. یعنی اب کار بدلی جائے. ہمارے قدیم اجداد اونٹوں کی سواری کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی لمبی گاڑی لینے کی خواہش پیدا ہوئی. ہم نے پھر اپنے برادر نسبتی سے رابطہ قائم کیا. مشورہ آیا کہ پہلے ماروتی کو رخصت کیا جائے. بازار میں ضعیف العمر گاڑیوں کی صورت حال دیکھ کر معاشرے میں اپنے بزرگوں کی حالت یاد آ گئی. دونوں کی حالت زیادہ مختلف نہیں تھی. خریدنے گئے تو کار کی قیمت ادا کی تھی، بیچنے گئے تو ایسا لگا کہ اسکوٹر بیچ رہے ہیں. لیکن آدمی کا شوق نفع نقصان کہاں دیکھتا ہے. خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے. جس چیز کو بدلنے کا اختیار ہے وہ بدل لیتا ہے، جس پر اختیار نہیں اسے زندگی بھر برداشت کرتا ہے. اب الحمدللہ کار چلانے اور بدلنے میں اتنی مہارت ہو گئی ہے کہ اس پر خراش بھی نہیں آنے دیتے، اور باوجود نقصان کے
بدل بھی لیتے ہیں۔